العزت کا کام ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دوسرا اصلہ میں اللہ رب العزت نے بخشش کا بنایا کہ اے بندے کہ تم آ کر میں اللہ سے بخشش مانگو میں تمہیں عطا کر دوں۔ اور رب کائنات نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ مسجد کے اندر آ کر اعتکاف بیٹھو، میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ بھی بخشش کا ذریعہ بنایا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مغرب سے عشاء تک صرف مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ جائے، فرمایا ذکر و اذکار کے بغیر یا اللہ کے کلام اللہ کے بغیر یا درود پاک پڑھتا رہے، دنیا میں کوئی بات نہ کرے، تو میں اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دوں گا۔ وہ محل اتنا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر جائے گی اتنا لمبا اور وسیع ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر کسی کی بڑی جگہ پہ کوٹھی بن جائے تو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بھی اس نے بڑی اعلیٰ قسم کی کوٹھی بنائی ہے، اعلیٰ قسم کا مکان بنایا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف بیٹھے اور کسی سے بات نہ کرے، ذکر و اذکار کرتا رہے یا قرآن کی تلاوت کرتا رہے، میں اللہ رب العزت اس کے لیے محل بنا دوں گا، اتنا لمبا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر جائے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد کے اندر داخل ہو اور یعنی پہلے مسجد سے جوتا جب اتارو تو درود پاک پڑھو، پڑھنے کے بعد جوتا اتارو اور سیدھا پاؤں مسجد میں رکھو تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ رب العزت میرے لیے آپ نے رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب یہ کلمے کہہ لے اس کے بعد نیت کر لے کہ نویت سنت الاعتکاف ہے کہ رب کائنات کی جتنی دیر میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں، جتنی دیر بیٹھا رہے گا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر عربی آتی ہے تو سب سے اعلیٰ، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ زبان پسند ہے کہ اس کے محبوب کی زبان ہے۔ قیامت والے دن ہر آدمی کسے باشد وہ کوئی زبان نہیں بولتا ہے، وہ عربی ہی بولتی، کیونکہ رب کائنات کو محبوب کی زبان ہے، اس لیے اس نے کہا کہ ہر آدمی میرے محبوب کی زبان ہے۔ تو اگر عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں یہ کہہ دے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جتنی دیر بیٹھا رہے کچھ نہ پڑے ثواب ملتا رہے۔ اعتکاف تین قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا اعتکاف یہی جو مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کرنے، جتنی دیر بیٹھا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ دوسرا اعتکاف یہ ہے کہ اگر کسی نے منت مانی ہے کہ اللہ رب العزت میرا فلاں رشتے دار بیمار ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے میں ایک دن اعتکاف بیٹھوں گا یا 2 دن بیٹھوں گا یا 3 دن بیٹھوں گا، جتنے دن کی وہ نیت کر لے، یا میرا بھائی بیمار ہے رب کائنات اس کو شفا مل جائے میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ تو فرمایا کہ دوسرا اعتکاف جس نے منت مانی کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو جتنے دن کی اس نے منت مانی اتنے دن وہ اعتکاف مسجد کے اندر بیٹھے۔ تو آج شام میں کرے کوئی کسی کے لیے دعا نہیں کرتا، کیونکہ اندر میں پلیتی آ گیا، اندر صاف ہو تو یہ دعائیں کرے۔ بھائی بھائی کے لیے نہیں کرتا، رشتے دار تو دور کی بات رہی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو ماں باپ کے لیے بھی نہیں کرتے، ماں باپ کے لیے بھی نہیں کرتے کہ اگر کوئی آدمی اسی طرح کسی کا بھلا کر لے تو میں کہتا ہوں کہ رب کائنات شاید اس میں سارے بھلا ہوگا۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ اعتکاف منت ہے، جب اس کو شفا مل جائے وہ آ کر منت پوری کر لے، اعتکاف بیٹھ جائے۔ دوسرا جو میرے آقا نے فرمایا یہ سنت ہے جو ماہ رمضان کے آخری اشرا میں اعتکاف 10 دن بیٹھنا، یہ اللہ رب العزت کا انسان مہمان بن جاتا ہے۔ جب
دیدار کروں گا۔ ایسے بھی دنیا کے اندر ہے جو اب بھی اعتراف کرتے ہیں مالک دیدار کرا دیتا، مالک دیدار کرا دیتا ہے۔ جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا تھا جب اس مالک کا دیدار نہیں ہوتا تھا، کہ اگر مالک کا دیدار نہیں ہوتا تو میں تو سجدہ بھی نہیں کرتا۔ یہاں بھی ایسے لوگ دنیا میں ہیں کہ اگر رہیں گے تو دنیا ہے رہے گی، جب وہ ختم ہو جائیں گے یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ماہ رمضان کے پچھلے عشرے میں 10 دن اعتکاف رکھنا یہ اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ رب کے نام فرماتے ہیں کہ وہ آ کر مجھ سے میں جو کچھ مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اگر وہ اعتکاف کی نیت کر کے آ کے بیٹھ گیا کوئی چیز نہ کرے تو ثواب ملے گا، رات کو آرام سے سویا رہے تو پھر بھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی کام نہ کرے صرف مسجد کے حدود کے اندر رہے تو ثواب ملے گا۔ اگر نوافل پڑھے گا تو زیادہ ثواب ہوگا، قرآن کی تلاوت کرے گا تو زیادہ ثواب ہوگا، رات کو اٹھ کر مالک کی دربار میں اس کی حمد و ثنا کرے گا تو زیادہ ثواب ہوگا۔ جتنا یعنی کرتا جائے گا اتنا زیادہ ثواب ملتا جائے گا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر بھی ثواب ملا، کیونکہ اللہ رب العزت کا مہمان ہے، اس مالک کی دربار میں آ کر بیٹھا ہے، مالک اس کو اوپر اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ یعنی اعتکاف رکھنے والے کو اللہ رب العزت کا قرب مل جاتا ہے، مالک کی رحمت مل جاتی ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پورے محلے میں سے اگر ایک آدمی بھی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ گیا تو تمام محلے والوں کو اوپر قرض اتر جائے گا۔ اگر ایک آدمی بھی نہ بیٹھا مسجد کے اندر تو پورے محلے والے گنہگار ہیں، کہ ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ 10 دن جا کر مسجد میں اعتکاف جاتے ہیں۔ اور بیٹھنا کس تاریخ کو ہے؟ 20ویں روزے کو مغرب کی اذان سے پہلے آ کر بیٹھنا ہے، یعنی نیت کرنی ہے کہ رب کائنات میں سے